بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ اور کہتے، ماریا تیزی سے پلٹ کر دروازہ کھولتی ہوئی باہر آ گئی۔ کار کی اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس نے دیکھا وہ دونوں دروازے پر کھڑے رو رہے تھے۔ کنور بلراج نے ڈرائیو کرتے ہوئے پوچھا، تمہاری دیدی اور جیجا جی کیوں رو رہے تھے؟ وہ اس لیے رو رہے تھے کہ بچھڑنے والے پھر ملتے ہیں یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا، لہذا جدا ہوتے وقت رو لینا چاہیے، لیکن مجھے رونا نہیں آتا۔ میں کیفا شناس ہوں، چہرے پڑھ لیتا ہوں۔ تم اپنی دیدی سے مختلف ہو، تمہارے مزاج میں سختی اور ارادوں میں پختگی ہے۔ تم اپنی بہن کی طرح غریب رہنا نہیں چاہتی، کسی نہ کسی راستے سے زیادہ دولت کمانے کی دھن میں رہتی ہو۔ واقعی تم کیفا شناس ہو، بے شک میں دولت کماتی ہوں اور عزت بھی کماتی ہوں۔ میرے محبوب کے سوا کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تم ایک لڑکی ہو، کسی بھی مرد کے مقابلے میں کمزور ہو، کوئی تم پر جبر کر سکتا ہے۔ میں کسی کو جبر کرنے کا موقع نہیں دیتی، جبر کرنے والے کو سمجھا دیتی ہوں، وہ سمجھ لیتا ہے، نہ سمجھے تو نقصان اٹھاتا ہے۔ میں چاہوں گی تم بھی نقصان نہ اٹھاؤ۔ تم تو یوں کہہ رہی ہو جیسے میں تم پر جبر کرنے کی نیت سے تمہیں لے جا رہا ہوں۔ میں بھی تمہاری طرح چہرے پڑھنا جانتی ہوں۔ بائی دا وے، تم مجھے نہیں لے جا رہے ہو، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ویری اسمارٹ۔ تمہارا انداز اور تمہارے تیور بتا رہے ہیں کہ رنگین بھی ہو اور سنگین بھی۔ ویری انٹیلیجنٹ۔ مجھے چھونے سے پہلے سمجھ رہے ہو کہ میں بجلی کا تار ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، جب چھونے کا وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ دولت حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہیں؟ کیا اس معاملے میں تمہارا محبوب ساتھ دیتا ہے؟ میرا محبوب مجھ سے ہزاروں میل دور ہے، ہماری صرف 2-4 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور بس۔ جہاں تک دولت کا معاملہ ہے، میں جب چاہتی ہوں حاصل کر لیتی ہوں۔ کیا آپ بھی حاصل کر سکتی ہو؟ ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کل 50 لاکھ کی ڈربی ہے، ریس کورس میں میرے گھوڑے دوڑتے ہیں۔ کیا کسی گھوڑے پر رقم لگا کر ڈربی جیتنا چاہو گی؟ میرے چاہنے سے ہی جیت ہوگی، میں جس گھوڑے پر رقم لگاؤں گی وہ جیتے گا۔ ایسا دعویٰ نہ کرو، گھوڑ دوڑ کی بازی میں بڑی ہیرا پھیری ہوتی ہے اور تم ہیرا پھیری کو نہیں سمجھتی ہو۔ جتنا چاہتی ہو میرے ایک گھوڑے پر رقم لگاؤ۔ میری کامیابی اور دولت مندی کا راز یہ ہے کہ میں کسی کے مشوروں پر کبھی عمل نہیں کرتی، اپنی مرضی سے کھل کھیلتی ہوں۔ پھر تو تم ہار جاؤ گی۔ کل آنے دو، میں تمہیں دکھاؤں کہ کس طرح دولت حاصل کرتی ہوں۔ ریس کا میدان میرا ہوتا ہے، اگر تم میرے میدان میں جیت جاؤ گی تو میں ڈربی کے 50 لاکھ کے علاوہ اپنی طرف سے 10 لاکھ دوں گا، اس سے بھی زیادہ جتنی رقم چاہو دوں گا، لیکن ہار جاؤ گی تو میں جیت کے طور پر تمہیں حاصل کروں گا۔ یہ شرط منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ نہ کر دو۔ مجھے منظور ہے، تمہیں یہ دکھانا ہے کہ میں دولت کیسے حاصل کیا کرتی ہوں۔ کنور بلراج نے ایک اسنیک بار کے سامنے کار روک دی، وہاں وہ سینڈوچز کھانے اور چائے پینے لگے۔ اس وقت ایک شاندار قیمتی کار آ کر ان کے پاس رکی۔ کنور بلراج نے ادھر دیکھا، پھر ماریا سے کہا، یہ جو کار سے اتر کر آیا ہے اس کا نام دھنپت رائے ہے، بہت بڑا سیاسی گنڈا ہے، کئی بار مجھے قانونی گرفت میں لینے کی ناکام کوششیں کر چکا ہے۔ اس کا بھائی معاشرہ صوبہ کا مکھ منتری ہے، لیکن میری پہنچ پردھان منتری تک ہے۔ میں ان سب کی ایک ایک رگ ڈیلی کر دیتا ہوں۔ دھنپت رائے دھوتی اور کرتے میں تھا، نہرو کٹ واسکٹ اور نہرو کیپ پہنی ہوئی تھی۔ اس نے کار سے اتر کر سینہ تان کر فخر سے گردن اونچی کر کے ادھر ادھر ایسے دیکھا جیسے 25 لاکھ کی کار میں دہلی فتح کرنے آیا ہو۔ کنور بلراج پر نظر پڑتے ہی اس نے ناگواری سے کہا، راجا راؤ، یہ کتا یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس کھڑے ہوئے باڈی بلڈر راجا راؤ نے کہا، مالک، کتے وہیں دم ہلانے آتے ہیں جہاں آپ جیسے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ لڑکی بڑی سندر ہے۔ دھنپت رائے نے للچاتے ہوئے ماریا کو دیکھا، پھر کہا، مکھن جیسی چکنی ہے، بھگوان بھی عجیب ہے، کتوں کو گھی کھانے دیتے ہیں۔ کنور بلراج نے ماریا سے کہا، ادھر نہ دیکھو، وہ دھنپت رائے حرام کا پلہ ہے، تمہیں دیکھ کر للچا رہا ہوگا۔ ماریا نے کہا، وہ ہماری طرف آ رہا ہے، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، تمہیں دیکھ کر ادھر پھسلتا آ رہا ہے۔ وہ قریب آتے ہوئے بولا، نمستے کنور صاحب، ہم دہلی کے گلی کوچوں میں آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ یہاں سندرتا کی پوجا کر رہے ہیں۔ کنور بلراج نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور کہا، آپ ہمیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، ہم آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ ممبئی چھوڑ کر دلی کیسے آئے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں کل ڈربی ریس ہے، ہم ریس جیتنے آئے ہیں۔ جیت کے 50 لاکھ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہم تو میدان جیتنے والے ہیں۔ رائے صاحب، ریس کا میدان ہمارا ہے اور ہمارے میدان سے کوئی جیت کر نہیں جاتا۔ یہ ہے مس شانتی، ان کا دعویٰ ہے کہ کل ان کی جیت ہوگی، لیکن ہم انہیں بھی جیتنے نہیں دیں گے۔ دھنپت رائے نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مس شانتی، میرا نام دھنپت رائے ہے، پورے معاشرہ میں میری حکومت ہے۔ ماریا نے اٹھ کر مسافہ کرتے ہوئے کہا، پلیز ٹو میٹ یو۔ ریس کے میدان میں اور سیاست کے میدان میں کنور صاحب سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے، میرا مشورہ ہے تم ہمارے مقابلے پر نہ آؤ، رقم ہار جاؤ گی۔ یہی مشورہ تم دونوں کے لیے ہے، میرے مقابلے پر نہ ہو، دونوں ہار جاؤ گے۔ وہ دونوں کہہ لگانے لگے۔ دھنپت رائے نے پوچھا، شرط لگاؤ گی؟
قمر بلراج نے کہا یہ مجھ سے شرط لگا چکی ہے، ہار جائے گی تو میں اس کی سندرتا کو جیت لوں گا۔ دنپت رائے نے کہا ایک اور شرط لگاؤ، تم بھی ہار جاؤ گے اور میں جیت جاؤں گا تو شانتی کی سندرتا میری ہوگی۔ یہ فضول سی شرط ہے، میں ہار ہی نہیں سکتا۔ آپ کے یہاں آتے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ تم شانتی پر نیت خراب کرو گے۔ کمان شانتی یہاں سے چلو۔ ماریا نے کہا جسٹ اے منٹ قمر صاحب، صرف رائے صاحب کی نہیں آپ کی نیت بھی خراب ہے، سچ کو نہیں چھپانا چاہیے، ایم آئی رائٹ؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میری طرح رائے صاحب کی بھی شرط منظور کر رہی ہو؟ کیوں نہیں، جب مجھے ہارنا ہوگا تو کسی سے بھی ہار جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ابھی یہاں سے چلو۔ کہاں چلوں؟ آپ دونوں سے شرط لگی ہے، کل تک آپ دونوں کے ساتھ رہوں گی یا پھر کسی کے ساتھ نہیں رہوں گی، اب آپ فیصلہ سنائیں۔ شانتی اٹ از ناٹ فیئر، تم نے پہلے مجھ سے دوستی کی ہے، تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے، اور رائے صاحب آپ میرے اور شانتی کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہ کریں، پلیز ہمیں تنہا چھوڑ دیں ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ قمر صاحب یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہوگا تو شانتی آپ کے ساتھ جائے گی ورنہ دونوں کے ساتھ رہے گی۔ قمر بلراج نے ماریا کو دیکھا، وہ بولی میں یورپ سے آئی ہوں، یہ شہر میرے لیے انجانا ہے، لوگ انجانے ہیں، میں کسی ایک اجنبی کے ساتھ محفوظ نہیں رہوں گی۔ دو کے ساتھ رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ ایک بے لگام ہوگا تو دوسرا میرا دل جیتنے کے لیے لگام دے گا۔ دنپت رائے نے کہا قمر صاحب ابھی آپ کا ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ قمر بلراج نے کہا شانتی کے ساتھ تمہارا ذاتی معاملہ بھی رہنے نہیں دوں گا، اسے تمہارے ساتھ تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ کل میری جیت کے بعد تم میرے اور شانتی کے معاملے سے دودھ کی مکھی کی طرح نکل جاؤ گے، جب کل آئے گا تو دیکھا جائے گا، ابھی ہم شانتی کو دہلی شہر دکھائیں گے۔ شانتی میری کار میں جائے گی۔ ماریا نے کہا جھگڑا نہ کرو، میں قمر صاحب کی کار میں بیٹھوں گی لیکن رائے صاحب بھی ہمارے ساتھ ایک ہی کار میں رہیں گے۔ دنپت رائے نے کہا میں دوسروں کی کار میں نہیں بیٹھتا مگر بیٹھنا پڑے گا۔ قمر بلراج نے کہا ایکسکیوز می، میں ابھی ایک فون کر کے آتا ہوں۔ وہ ان سے دور آ کر موبائل فون کے نمبر پنچ کرنے لگا، رابطہ ہونے پر بولا میرا حکم غور سے سنو اور فوراً ایکشن میں آؤ، میری کار کا پیچھا کرتے رہو، اپنے آدمیوں سے کہو دوسری گاڑی میں آئیں، پھر میری کار میں جو لڑکی بیٹھی ہے اسے اغوا کر کے میرے پرائیویٹ بنگلے میں پہنچا دیں، لڑکی سے بدتمیزی نہ کی جائے، وہ میرے لیے ریزرو ہے۔ دوسری طرف دنپت رائے نے اپنے خاص ماتحت راجہ راؤ کے پاس آ کر کہا میں قمر بلراج کی کار میں جا رہا ہوں، تم میری کار میں پیچھے پیچھے آؤ۔ فون کے ذریعے اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ قمر بلراج کی کار میں جو لڑکی ہے اسے زبردستی اٹھا کر لے جائیں، لیکن لڑکی سے کوئی زیادتی نہ کریں، میرے لیے سنبھال کر رکھیں۔ وہ دونوں ماریا کے پاس آئے۔ ماریا نے کہا تم دونوں اپنے اپنے طور پر میرا بندوبست کر چکے ہو۔ وہ دونوں چونک گئے۔ ایک نے پوچھا کیسا بندوبست؟ وہ بولی مجھے گھمانے پھرانے اور تفریح کرانے کا بندوبست۔ میں جانتی ہوں تم دونوں میرے لیے کتنے باولے ہو رہے ہو، مجھے خوش کرنے کے لیے تم نے کچھ تو کیا ہی ہوگا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، آؤ چلو کار میں بیٹھو۔ کرشمہ ممبئی ایئرپورٹ پہنچی ہوئی تھی۔ اعلان کیا جا رہا تھا کہ امریکن ایئر لائن کا طیارہ رن وے پر اتر چکا ہے۔ بیکر برائٹ اسی طیارے میں سے آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی میں مسافروں کے ہجوم میں اسے کیسے پہچانوں گی۔ بیکر نے اس کے اندر آ کر کہا فکر نہ کرو، میں تمہیں پہچان لوں گا، میں دیکھ رہا ہوں تم لگیج ہال کے سامنے کھڑی ہوئی ہو۔ وہ بولی یہ ٹیلی پیتھی بھی کمال کی چیز ہے، پتہ نہیں کہاں ہو اور مجھے دیکھ رہے ہو۔ مجھے جب بھی فرصت ملتی ہے میں تمہارے دماغ میں آ کر تمہارے خیالات پڑھتا رہتا ہوں اور تمہاری صورت دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے، ویسے سچ سچ بتاؤ، جب میں غسل کرتی ہوں اور ایک لباس اتار کر دوسرا لباس پہنتی ہوں تب بھی میرے اندر چھپے رہتے ہو؟ نہیں سچ کہتا ہوں، میں بہت شرمیلا ہوں، میں نے آج تک کسی سے فلرٹ نہیں کیا، تم پہلی لڑکی ہو جو میری زندگی میں آئی ہے۔ وہ چپ ہو گیا۔ کرشمہ انتظار کرنے لگی۔ وہ 10 منٹ کے بعد بولا سوری، امیگریشن کاؤنٹر کے ایک افسر سے بات کر رہا تھا، اب تم لگیج ہال میں جاؤ گے؟ میں بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ لگیج ہال میں نہیں جاؤں گا، میرے پاس صرف میرا سفری بیگ ہے، تمہارا اور سامان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے صرف ایک آدھ دن کے لیے آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اپنے ساتھ سامان لے کر نہیں چلتا، روٹی کپڑا مکان دھن دولت جس چیز کی جب ضرورت ہوتی ہے میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے حاصل کر لیتا ہوں۔ بڑی عجیب اور دلچسپ ایڈونچرس لائف گزار رہے ہو، ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کی بھی تجوری خالی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہوگا، میرے ساتھ رہو گی تو ایسی زندگی گزارنے کے مزے لیتی رہو گی۔ ارے اتنی دیر ہو رہی ہے، تمہیں لگیج ہال میں کتنی دیر رکنا ہے؟ کہاں رک گئے ہو؟ یہاں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں تو کب کا آ چکا ہوں، تمہارے پاس کھڑا ہوں۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک قددار اور خوبصورت نوجوان اس کے دائیں طرف کھڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس سے ملتے ہی بولا ہائے، میں بیکر برائٹ ہوں۔ اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کرشمہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا میرے اتنے قریب آ کر مجھے انتظار کرا رہے تھے، میں تمہیں دیکھتے ہی سیر زدہ ہو گیا تھا، بائی گاڈ بہت حسین ہو۔ میں نے میگزین میں تمہاری تصویریں دیکھی تھیں، تم اپنی تصویر سے اور میرے تصور سے زیادہ حسین ہو۔ وہ خوش ہو کر مسکراتی ہوئی بولی کم آن، یہاں کھڑی رہ کر عشق نہ کرو، باہر چلو۔ وہ ساتھ چلتے ہوئے بولا کہیں بھی چلو، ایئرپورٹ ہو یا سی پورٹ، گھر ہو یا بازار، میں عشق کرتا رہوں گا، کیونکہ ہزاروں میل دور سے عشق کرنے ہی آیا ہوں۔
وہ عمارت کے باہر آئے۔ کرشما اپنی کار لائی تھی۔ بیکر اس کے ساتھ سامنے والی سیٹ پر بیٹھ کر بولا، کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلو۔ وہ کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتی ہوئی بولی، میں نے جوہو کے ساحل پر ایک اپارٹمنٹ بک کرایا ہے، آج رات وہاں رہو، کل میرے ساتھ گوا چلو۔ گوا میں تمہاری ماں ہے، بھائی ہے، اور سب سے بڑا وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا دشمن بیما ہے، جس کی آتما کلپنا کے اندر رہتی ہے۔ کلپنا مر چکی ہے، بیما کی آتما وہاں سے بھاگ گئی ہے۔ وہ بھاگ کر کہاں جائے گی؟ وہیں آس پاس کسی کے جسم میں چھپی ہوگی۔ تم وچ کرافٹ کے بارے میں نہیں جانتے ہو؟ کالے جادو کے ذریعے بھی آتما شکتی حاصل کی جاتی ہے۔ ایسی شکتی جاننے والے کو جب تک تازہ مردہ جسم نہیں ملتا، اس کی آتما بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ آتما کسی زندہ آدمی کے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ بیکر نے پوچھا، جب کلپنا مری تو آس پاس کے علاقوں میں بھی کسی کی موت ہوئی ہوگی، بیما کو اس مرنے والے کے اندر جگہ مل گئی ہوگی۔ میں کیا جانوں کہ آس پاس کے علاقوں میں کتنے پیدا ہو رہے ہیں اور کتنے مر رہے ہیں؟ اتنا جانتی ہوں کہ ہماری کوٹھی میں سب زندہ سلامت ہیں اور وہ شیطان بیما وہاں نہیں ہے۔ وہ دور جا کر بھی کسی کے جسم میں گھس کر واپس آ سکتا ہے۔ میں یہاں تمہیں حاصل کرنے آیا ہوں، کوئی خطرہ مول لینے کی حماقت نہیں کروں گا، اور دانشمندی یہ ہوگی کہ میں تمہارے گھر سے اور گھر والوں سے دور رہوں۔ کیا تم ضد کرو گی؟ بالکل نہیں، تم جہاں مطمئن رہو گے میں وہاں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہوں گا۔ تمہارے گھر میں پدمنی ہے، میں اس کے ذریعے تمہارے گھر کے حالات معلوم کر رہا ہوں۔ وہ پدمنی کے دماغ میں پہنچ گیا، اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ پتہ چلا کہ پچھلی رات سے اب تک اس گھر میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اس گھر میں ایک مسلمان مہمان آیا تھا، وہ اچانک رات ہی کو کسی سے کچھ کہے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ پدمنی کے خیالات نے بیکر کو پہلے ہی بتایا تھا کہ وہاں شہباز نامی ایک مہمان آیا ہے اور وہ کرشما کو چاہتا ہے۔ بیکر نے کرشما کے خیالات پڑھے تو معلوم ہوا کہ اسے شہباز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ اس کے چلے جانے سے مطمئن ہے۔ اس کے تمام خیالات و جذبات بیکر کے لیے ہیں۔ بیکر نے پدمنی کے مزید خیالات پڑھے۔ پتہ چلا دوپہر تک جسونت زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، اب سچویشن بدل گئی ہے۔ جسونت توانائی حاصل کر چکا ہے، آرام سے چل پھر رہا ہے۔ اس کی جگہ اس کی ماں جمنا بیمار ہو کر بستر پر پڑی ہوئی ہے۔ بیکر کو یہ نئی بات معلوم ہوئی تھی۔ اس نے سوچا جمنا بیمار ہے تو دماغی طور پر کمزور ہوگی، وہ اس کے دماغ میں جا سکے گا، اس کے خیالات پڑھ کر اور بہت کچھ معلوم کر سکے گا۔ یہ سوچ کر اس نے پدمنی کو جمنا کے پاس جانے پر مائل کیا۔ وہ اس کے کمرے میں آ کر بولی، بڑی مالکن، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ جمنا نے بڑی نقاہت سے کہا، تو جانتی ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، آواز دے کر تجھے بلا نہیں سکتی، کسی ایک نوکر کو میرے دروازے پر بٹھانا تو چاہیے۔ میں بھی کسی کو بٹھاؤں گی۔ میں نے چھوٹے مالک جسونت سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کو بلائیں، مگر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، کل صبح تک چلنے پھرنے لگیں گی۔ جمنا آنکھ بند کر کے سوچنے لگی۔ بیکر اس کی سوچ پڑھنے لگا۔ ایک بہت بڑا راز کھل گیا کہ پچھلی رات جسونت مر چکا تھا، اس کے اندر بیما کی آتما سما گئی، اس طرح اسے نئی زندگی مل گئی۔ یعنی اب جو جسونت تھا وہ دراصل بیما تھا۔ اس نے جمنا کو کمزوری کی دوا کھلانے کے بعد یہ ظاہر کیا تھا، اور اب جمنا مجبوری اور بے بسی کی حالت میں بستر پر پڑی ہوئی تھی، پریشان ہو کر سوچ رہی تھی، ہے بھگوان میرا کیا بنے گا؟ جسے بیٹا سمجھ رہی تھی وہ بیٹا نہیں ہے، میرا دشمن ہے، آئندہ وہ میرے بیٹے کے جسم میں رہ کر مجھے اسی طرح کمزور بناتا رہے گا۔ میں اسے قابو میں کرنے کے لیے کوئی منتر نہیں پڑھ سکوں گی، اس آتما کو اپنے بیٹے کے جسم سے نکالنے اور بھگانے کے لیے کالا جادو نہیں کر سکوں گی۔ میں تو اٹھنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہی ہوں۔ بیکر برائٹ اس کے دماغ سے نکل آیا۔ کرشما نے ایک اپارٹمنٹ کے سامنے کار روکی تھی، اس سے کہہ رہی تھی، اس بلڈنگ میں ہمارا ایک اپارٹمنٹ ہے، تمہیں پسند آئے گا تو ہم کچھ روز یہاں رہیں گے، پھر اپنے مستقبل کا پروگرام بنائیں گے۔ وہ دونوں ایک اپارٹمنٹ میں آئے۔ کرشما نے کہا، یہ آرام دہ ہے۔ اس نے اسے کھینچ کر اپنے بازوؤں میں جکڑتے ہوئے کہا، تم جہاں بھی رہو گی آرام ملتا رہے گا، میں تمہارے لیے آیا ہوں، انڈین ڈش پسند آئے گی تو ساتھ لے جاؤں گا۔ پورس کرشما کے دماغ میں تھا، ایسے رنگین لمحات میں اسے وہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھا۔ وہ دونوں بھی کون سے اخلاقی تقاضے پورے کر رہے تھے؟ ایسے وقت مرد دیوانہ ہو کر عورت کی ہر بات مانتا ہے۔ کرشما نے پورس کی مرضی کے مطابق پوچھا، کیا مجھے انڈیا سے باہر لے جاؤ گے؟ لے جاؤں گا اور تم انکار نہیں کرو گی۔ میں تو تمہاری ہوں، دنیا کے آخری سرے تک جاؤں گی، مگر معلوم تو ہو کہاں لے جاؤ گے؟ میں نیو یارک میں پیدا ہوا تھا، وہی میرا آئیڈیل شہر ہے، میں ساری زندگی وہاں رہوں گا، تم بھی وہاں رہو گی۔ میں چاہتا ہوں ہمارے بچے بھی وہاں پیدا ہوتے رہیں۔ پیدا ہوتے رہیں کا مطلب یہ ہوا کہ تم زیادہ بچے چاہتے ہو۔ ہاں، جتنے بھی ہوتے رہیں، ہم ہونے سے نہیں روکیں گے۔ جانتی ہو کیوں؟ بتاؤ گے تو جانوں گی۔ میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج بناؤں گا۔ جو بھی بچہ 12 سال کا ہوگا میں اسے ٹرانسفارمر مشین سے گزار کر اس کے دماغ میں ٹیلی پیتھی کا علم بھر دوں گا۔ میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا ہے، میں نیو یارک پہنچ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ اور اس کو یہ معلومات حاصل ہوئی کہ بیکر
نیو یارک میں مستقل رہتا ہے اور اسے پتا ہے کہ ٹرانسفارمر مشین کس خفیہ اڈے میں رکھی ہوئی ہے۔ کرشما نے اس کی مرضی کے مطابق بیکر سے کہا، ایک خوبصورت محل جیسے بنگلے کا تصور کرتی رہتی ہوں، تمہارا بنگلہ ایسا ہے؟ ہاں، تمہارے خیالوں اور خوابوں کے مطابق ہے۔ نیو یارک ایک گنجان آبادی والا شہر ہے، وہ بنگلہ وہاں کہاں ہے؟ تم جاؤ گی تو معلوم ہوگا۔ مینہٹن میں بے انتہا دولت مند ہی رہتے ہیں، میں وہاں ایک بار گئی تھی۔ مینہٹن میں تمہارا بنگلہ کہاں ہے؟ 7 اسٹریٹ کارنر والا بنگلہ ہے، بنگلے کے ایک طرف خوبصورت باغیچہ ہے، تم وہاں جیسی تبدیلیاں چاہو گی کر سکو گی۔ تم میری ماں، میرے بھائی اور میرے خاندان کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکے ہو، مجھے بھی تمہارے رشتہ داروں اور قریبی دوستوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ میرا کوئی سگا رشتہ دار نہیں ہے اور میں رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتا ہوں، تمہارے دوست احباب ہوں گے۔ ایسے خوبصورت لمحات میں کہاں کی باتیں کر رہی ہو، صرف پیار کی باتیں کرو۔ وہ بولی، ایسے ہی وقت عورت اپنے مرد سے متاثر ہو کر اس کے اور قریب ہونے کے لیے اس کے متعلق اور مستقبل کی ساری باتیں جان لینا چاہتی ہے۔ میں نہیں جانتی ہوں کہ تم کوئی بزنس مین ہو یا خاندانی رئیس ہو، ہم ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، ہمیں دولت حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے۔ ہم کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ ہیں؟ ہاں، میرے 2 دوست ہیں، وہ بھی میرے بنگلے میں رہتے ہیں۔ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو وہ دوسرے بنگلوز خرید لیں گے۔ بس اب فضول باتیں نہ کرنا، صرف جذبوں کو ہوا دینے والی باتیں کرو ورنہ تمہارے منہ پر ٹیپ چپکا دوں گا۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ پورس اس کے دماغ سے چلا آیا، بڑی حد تک کام کی باتیں معلوم ہو چکی تھیں۔ پورس توقع کے خلاف بیکر کے علاوہ اس کے 2 دوستوں تک پہنچ بھی سکتا تھا۔ اس نے فوراً ہی بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے رابطہ کر کے کہا، نیو یارک میں ہمارے جو سراغ رساں ہیں، ان میں سے کسی کو میرے دماغ میں آنے کے لیے کہا جائے۔ یہ کہہ کر وہ دماغی طور پر حاضر ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد ہی ایک سراغ رساں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، سر میں حاضر ہوں۔ پورس نے کہا، مینہٹن کی 7 اسٹریٹ کے کارنر میں ایک بنگلہ ہے، بنگلے کے 3 طرف باغیچہ ہے، اس بنگلے میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد ہو سکتے ہیں، مجھے اس بنگلے کا نمبر معلوم نہیں ہے، تم معلوم کرو کہ ایسا بنگلہ وہاں ہے جہاں 2 یا 2 سے زیادہ مرد رہتے ہوں۔ میں وہاں جا رہا ہوں، صحیح معلومات حاصل کرنے کے لیے 20 منٹ لگیں گے، اپنے ساتھ اور 2 ساتھیوں کو لے لو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ پورس کاٹیج سے باہر آ کر ایک ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔ رات کا وقت تھا لیکن سمندر کے ساحل پر بڑی بڑی ہیڈ لائٹس کی روشنی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہاں رات کو بھی دن نکل آیا تھا، وہاں کے ننگے حسن کو رات کے وقت بھی چھپنے نہیں دیا گیا تھا۔ ملکی اور غیر ملکی دولت مندوں کے لیے وہ ہندوستان کا سب سے پرکشش ساحل تھا۔ ایک بوڑھے نے وہاں آ کر پوچھا، کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ پورس نے کہا، ابھی میرا ایک ضروری فون آنے والا ہے، آپ یہاں 10 منٹ تک بیٹھ سکتے ہیں، مجھ سے جو کہنا ہے کہہ سکتے ہیں۔ تم ایسی بے رخی سے کہہ رہے ہو جیسے میں بھیک مانگنے آیا ہوں، اگر ضرورت سے مجبور نہ ہوتا تو یہاں نہ آتا، پلیز اپنی ضرورت بیان کریں۔ میری دوربین کام نہیں کر رہی ہے، تم اپنی دوربین دے سکتے ہو؟ ابھی تم نے کہا ہے کہ بھیک مانگنے نہیں آئے ہو، پھر کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ بھیک تو نہیں ہے، بھلا کوئی بھیک میں دوربین مانگتا ہے؟ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز مانگنے والا بھکاری کہلاتا ہے۔ تمہیں روٹی اور پیسے کی بھوک نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارے پاس ہے، تمہیں جوانی کی پیاس ہے کیونکہ تمہارے پاس جوانی نہیں ہے، تمہاری بوڑھی آنکھوں پر اینک ہے، اس کے باوجود ساحل پر ہنستی کھیلتی بے لباس حسینائیں دھندلی دکھائی دیتی ہیں، انہیں صاف طور سے دیکھنے کے لیے دوربین مانگ رہے ہو۔ وہ دوربین کے ذریعے آنکھوں کے قریب آئیں گی مگر تمہاری آغوش میں تو نہیں آ جائیں گی۔ اس بوڑھے نے سرد آہ بھر کر کہا، آہ، اگر ان میں سے کوئی آئے گی تو میں اس کی قیمت ادا کر کے اسے چھو سکوں گا مگر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکوں گا۔ پورس نے کہا، جو اندھا دھند دولت لٹاتا ہے وہ کنگال ہو جاتا ہے، جو دن رات جوانی خرچ کرتا ہے وہ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، میں جوانی میں کہا کرتا تھا کہ نت نئی حسیناؤں کے ساتھ راتیں گزارتا ہوں، میری کوئی رات خالی نہیں جاتی۔ اب گزری ہوئی جوانی پوچھتی ہے، کہاں گئی وہ رنگین راتیں؟ ہر رات کسی بوڑھی چڑیل کی طرح مجھ پر مسلط رہ کر گزرتی ہے۔ بڑھاپے میں بھگوان یاد آتا ہے، تمہارے جیسے دولت مندوں کو وہ بھی یاد نہیں آتا۔ جوانی کی بگڑی ہوئی عادتیں بڑھاپے میں ستاتی ہیں۔ افسوس، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس دوربین نہیں ہے۔ میں جوان ہوں مگر میرے کاٹیج میں کوئی جوان حسینہ نہیں ہے۔ میں اپنی جوانی بہت سوچ سمجھ کر کبھی کبھی خرچ کرتا ہوں۔ وہ کرسی سے اٹھا، پھر کچھ کہے بغیر سر جھکا کر چلا گیا۔ اس بار وہ ساحل کی طرف جا رہا تھا، اسے دوربین نہیں ملی تھی، وہ قریب سے نظارہ کرنے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نیو یارک میں رہنے والے سراغ رساں نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، سر مجھے ذرا دیر ہو گئی مگر میں نے تصدیق کی ہے، آپ کا بتایا ہوا بنگلہ وہی ہے۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں 3 افراد رہتے ہیں، ان میں سے ایک کہیں گیا ہے، 2 وہاں موجود ہیں۔
پورس نے کہا پہلے اچھی طرح معلوم کرو وہاں کتنے افراد ہیں، 2 ہوں یا 4 ہوں، انہیں قابو میں کرنا ہے۔ اگر انہیں قابو میں نہیں کر سکو گے تو ہم ایک بڑی کامیابی سے محروم ہو جائیں گے، انشاءاللہ ناکامی نہیں ہوگی۔ میں مزید 2 ساتھیوں کو بلا رہا ہوں، یاد رکھو وہ سب ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، انہیں کسی بھی طرح دماغی طور پر کمزور کرو گے۔ سمجھ گیا سر، میں یہی کروں گا، مگر اس کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ 2-4 گھنٹوں میں بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہیں 8 گھنٹے دے رہا ہوں۔ تھینک یو سر، میں اتنی دیر میں ان کے تمام خاندان کو دماغی مریض بنا دوں گا۔ وہ چلا گیا۔ پورس نے کرشمہ اور بیکر کی خبر لی، وہ دونوں ڈنر کے لیے کہیں باہر جا رہے تھے۔ پورس وہاں سے اٹھ کر کاٹیج میں آیا، وہ بھی غسل کرنے کے بعد کسی اچھی تفریح گاہ میں جا کر ڈنر کرنا چاہتا تھا۔ غسل کرتے وقت اس بوڑھے کا خیال آیا جو دوربین مانگنے آیا تھا۔ اس کے خیالات سے پتہ چلا کہ وہ ساحل پر پہنچا ہوا ہے، بیچارے کو گزری ہوئی جوانی ستا رہی تھی۔ وہ منہ پھاڑ کر حسیناؤں کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے کسی نہ کسی حسینہ کو نگلنے ہی والا ہو۔ وہاں اور بھی کئی بوڑھے تھے جو کسی نہ کسی گل بدن کے ساتھ ریت پر بیٹھے یا لیٹے ہوئے تھے۔ وہ بوڑھے پورے لباس میں تھے، ان کے ساتھ والیاں آدھے لباس میں بھی نہیں تھیں، ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آئینے کی طرح دمک رہی تھیں۔ ایسے آئینوں کے درمیان کوئی بوڑھا بے لباس ہو کر اپنے جسم کا کھنڈر دکھانا نہیں چاہتا تھا۔ ان کے برعکس جتنے جوان مرد تھے وہ بڑی فخر سے اپنی نمائش کر رہے تھے، گا رہے تھے، بجا رہے تھے، چیخ رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے اور اپنی اپنی دل رباؤں کے ساتھ سمندر کی لہروں سے کھیل رہے تھے۔